بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مکہ میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی پردہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام بانی بنت ابی طالب ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اچھا آئی ام بانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا جسم اطہر پر لپیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو جسے میں پناہ دے چکی ہوں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ شخص حبیجارہ کا فلاں لڑکا جدہ ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام بانی، جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے۔ ام بانی رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب وقت چاشت کا تھا، علی رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کتاب اللہ اور اس ورق میں جو کچھ ہے اس کے سوا اور کوئی کتاب احکام شریعت کی ایسی ہمارے پاس نہیں جسے ہم پڑھتے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں زخموں کے قصاص کے احکام ہیں اور دیات میں دیے جانے والے کی عمر کے احکام ہیں، اور یہ کہ مدینہ حرم ہے یاری پہاڑی سے فلاں احد پہاڑی تک، اس لیے جس شخص نے کوئی نئی بات شریعت کے اندر داخل کی یا کسی ایسے شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور یہ بیان ہے جو لونڈی غلام اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر بھی اسی طرح لعنت ہے۔ اور مسلمان سب برابر ہیں اور ایک کا ذمہ یکساں ہے۔ پس جس شخص نے کسی مسلمان کی پناہ میں جو کسی کافر کو دی گئی ہو دخل اندازی کی تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ عبداللہ بن سہل اور میاسہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہما خیبر گئے۔ ان دنوں خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی صلح تھی۔ پھر دونوں حضرات خیبر پہنچ کر اپنے اپنے کاموں کے لیے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد میاس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لوٹ رہے ہیں۔ کسی نے ان کو قتل کر ڈالا۔ خیبر میاس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا، پھر مدینے آئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن سہل عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور مسعود کے دونوں صاحبزادے میاس اور حبیاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گفتگو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے شروع کی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں۔ عبد الرحمن سب سے کم عمر تھے۔ وہ چپ ہو گئے اور میاس اور حبیاس نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں
کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا یہود تمہارے دعوے سے اپنی برات اپنی طرف سے 50 قسمیں کھا کر دکھائیں؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے ان کو دیات ادا کر دی۔ ہرقل فرما والے روم نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بلاوا بھیجا۔ یہ لوگ شام اس زمانے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے صلح حدیبیہ میں قریش کے کافروں کے مقدمے میں صلح کی تھی، سبحان اللہ عز و جل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیل گئی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا۔ پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آئے گا۔ پھر صلح جو تمہارے اور بنی الصفرہ نصارہ روم کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اس میں اسی جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ ور ہوں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔